محل سے شروع ہوتی ہے، جس محل میں ایک جشن ہو رہا تھا، جس میں ایک بہت خوبصورت نوجوان بادشاہ رہتا تھا۔ اچانک دروازے پر کوئی آیا۔ بادشاہ نے اٹھ کے دیکھا، تیز بارش ہو رہی تھی اور ایک بوڑھی سی عورت سامنے آئی اور بادشاہ سے کہنے لگی، تیز بارش ہو رہی، مجھے اندر آنے دیجیے۔ بادشاہ نے اسے اندر بلایا۔ اچانک سے بوڑھی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور گلاب کا پھول پکڑانے لگی بادشاہ کو۔ بادشاہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، بوڑھی عورت، مجھ سے شادی کرنی آئی ہو، اتنی بدصورت ہو تم۔ بوڑھی عورت نے بہت سمجھایا کہ بادشاہ سلامت، خوبصورتی ہر چیز نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے کہا، بکواس بند کرو، سپاہیوں سے باہر نکالو۔ جیسے ہی سپاہیوں نے اسے باہر نکالنے لگے، اچانک وہ ایک لڑکی میں بدل گئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دراصل وہ چڑیل تھی۔ جیسے ہی چڑیل نے جادو شروع کیا، بادشاہ معافیا مانگنے لگا، مگر وہ چڑیل ہی مانی اور کہنے لگی، میں تمہیں سبق سکھانے آئی تھی۔ دراصل تم بہت سخت دل بادشاہ تھے، اب میں تم پہ ایسا جادو کروں گی، تم یاد رکھو گے۔ چڑیل نے بادشاہ کو ایک درندے میں بدل دیا اور سارے محل پر جادو کر دیا۔ وہاں سے چلی گئی، یہ کہہ کے کہ تم سے ایک لڑکی محبت کرے گی تو یہ سارا جادو ختم ہو جائے گا، نہیں تو یہیں پر پڑے رہو۔ درندے کو اپنی حالت دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی تصویر پاڑ کے ایک محل میں کونے میں رہنے لگا۔ 100 سال بیت گئے۔ محل میں لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا تھا اور یہ کہنے لگے کہ اس میں ایک درندہ رہتا ہے۔ اس سے کچھ دور فاصلے پر ایک گاؤں تھا، جس میں ایک بوڑھا آدمی اور اس کی بیوی اور اس کی ایک چھوٹی بیٹی ماریا رہتی تھی، جو بہت خوبصورت اور ذہین تھی۔ بوڑھا آدمی محنت مزدوری کرتا، اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا۔ آدمی ایک دن گھر آیا اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ مجھے دور ملک جانا ہے، سامان بیچ کے آنا ہے، مجھے کئی دن لگ جائیں گے۔ اور اپنی بیٹی سے یہ کہنے لگا کہ بیٹی ماریا، تمہیں کیا چاہیے؟ بیٹی ماریا نے کہا، ابا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو ابا نے پوچھا، اتنی دور جا رہا ہوں، تمہارے لیے کچھ تو لے کے آؤں گا۔ ٹھیک ہے ابا، آپ میرے لیے سفید پھول لے آئیے۔ بوڑھے آدمی نے گھر والوں سے مل کر واپس اپنے سفر پر چل پڑا۔ کئی دن گزر گئے۔ ماریا بہت افسردہ ہوئی کہ میرے ابا جان ابھی تک نہیں آئے، نہ جانے کتنے دن ہو گئے، کس حالت میں ہوں گے میرے ابا۔ دراصل بوڑھا آدمی اپنا کام ختم کر کے اپنے گھر آ ہی رہا تھا، اس نے سفید پھول ڈھونڈنے لگا۔ آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر پھول نہیں ملتے، کہ تم کہہ رہے ہو۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہاں، یہاں پر جنگل میں ایک دور محل ہے، اس میں باغ میں ایک بہت خوبصورت پھول لگے ہیں۔ ہاں، تم رات کو ہی بیڑیاں نکل آتی ہے، تم صبح چلے جانا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، نہ جانے پتہ نہیں اور کتنی دیر ہو جائے گی، میں ابھی چلا جاتا ہوں، وہاں تک اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ جیسے وہ محل کے اندر گیا، اس میں پھول توڑے، اچانک بیڑیاں آ گئی، جیسے وہ بوڑھے آدمی کو کھانے لگی، وہاں سے درندہ آ گیا، بوڑھے آدمی کو بچایا، محل کے اندر لے گیا اور بوڑھے آدمی سے کہنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے آدمی نے کہا، میری بیٹی کو یہ سفید پھول چاہیے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا اور یہ پھول بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ آدمی نے بہت درندے کی منتیں کی اور کہنے لگا، مجھے جانے دو، میری بیٹی میرے انتظار کر رہی ہے اور میری بیوی بھی۔ درندے نے کہا، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے، اپنی بیٹی کو یہاں میرے محل لے آؤ گے، وہ کچھ دن میرے محل میں رہے گی، پھر یہاں سے چلی جائے گی۔ بوڑھے آدمی نے وعدہ کیا اور واپس چلا گیا۔ جاتے ہی بوڑھا آدمی بہت بیمار ہو گیا۔ ماریا بہت خفا ہوئی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے ابا جان آپ کو؟ بوڑھا آدمی نے کچھ نہیں کہا۔ آخر ایک دن ماریا نے اپنے باپ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے باپ نے ماریا کو سب کچھ بتایا اور کہنے لگا، درندے نے سے وعدہ کیا اور میں نے بھی وعدہ کیا۔ ماریا ایک دم تیار ہو گئی اور کہنے لگی، ابا حضور، مجھے وہاں پر جانا چاہیے، کچھ دن رہ کے آنا چاہیے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ محل چلی گئی۔ اسے وہ محل کے اندر گئی تو وہ عجیب اور غریب برتن چل رہے تھے۔ دوسرے کمرے میں چلی گئی جو ایک سائٹ پہ تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، شیشے کے اندر ایک پھول پڑا ہوا تھا، جیسے پتے گر رہے تھے۔ جیسے ہی ماریا نے پھول کو ہاتھ لگایا تو درندہ سامنے حاضر ہوا اور اسے کہنے لگا، چلی جاؤ یہاں سے،
تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ پھول کو ہاتھ لگانے کی؟ لگی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں دوڑتے دوڑتے ماریا سامنے آ گئی۔ جیسے ہی وہ ماریا کو کھانے لگی تو درندہ سامنے آ گیا اور بیڑیوں کو مار ڈالا اور خود زخمی ہو گیا اور گر گیا۔ ماریا اپنے گھر جانے ہی والی تھی، گھوڑے پر بیٹھ کے اس نے درندے کو دیکھا اور بہت افسوس ہوا اسے، وہ بہت زخمی تھا۔ اس نے اسے اٹھا کے مرہم پٹی کی اور کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ آنے والے برتن تھے، وہ کہتے تھے ہمارا بادشاہ سلامت بہت غصے ناک ہے، ہر ٹائم غصہ کرتا رہتا ہے۔ تو ماریا نے کہا تم لوگ فکر مت کرو، وہ ایک نیک دل بن جائے گا۔ ماریا ہر صبح کو بادشاہ کے ساتھ باغ میں چڑیوں کے ساتھ باتیں کرتے رہتے اور کتابیں پڑھتے رہتے اور سارا دن اسی طرح گزر جاتا۔ درندے کھانے پینے کا سلیقہ سکھایا، درندے کو ماریا بہت پسند آ گئی۔ دن گزر کے اب ماریا نے کہا مجھے اب اپنے گھر جانا چاہیے، تو درندے نے اجازت دی، ہاں ٹھیک ہے۔ بیرنے والے برتنوں نے بادشاہ سے کہا کہ اسے مت جانے دیجیے، مگر اب درندہ بہت بدل گیا تھا۔ اس نے کہا اسے جانے دو اپنے ماں باپ کے پاس۔ جیسے ہی وہ گئی اپنے گھر، اس کا باپ بہت خوش ہوا اسے دیکھ کر اور کہنے لگا تم کیسی ہو بیٹی؟ کچھ دن گزر گئے، ماریا کو درندے کی بہت یاد آنے لگی، شاید اسے پسند کرنے لگی تھی۔ ایک دن ماریا رات کو سوئی تھی، ایک کپا آیا اور ماریا سے کہنے لگا کہ گلاب کے اندر پھول پتے تھوڑے رہ گئے، اگر پتے جلد ختم ہو جائے درندہ مر جائے گا۔ ماریا جلدی سے اٹھ کے محل دوڑی اور بادشاہ سے کہنے لگی کہ میں کچھ دنوں سے آپ کو یاد کر رہی ہوں اور مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے درندہ ایک دم ایک انسان میں بدل کے اور ایک خوبصورت لڑکا بن گیا۔ ماریا یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گئی اور سارے محل کا جادو بھی ختم ہو گیا اور محل میں ایک بہت بڑا اہتمام شروع ہو گیا ہے اور ماریا کے ماں باپ بھی ایک بہت بڑا جشن ہوا اور ان میں ماریا اور شہزادے کی شادی ہوئی، جو ہنسی خوشی رہنے لگی۔